السلام علیکم. الیکشن کی آمد نظر آ رہی ہے. کچھ آئیڈیاز یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ شاید لیٹ ہو جائے, لیکن ابھی تک تو جو لگ رہا ہے, جو اسٹریٹجی لگ رہی ہے پی ڈی ایم کی یا پیپلز پارٹی کا اتنا پریشر لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این سنبھال نہیں پا رہی. لیکن کیا یہ اس کے بعد کی صورتحال جو ہوگی الیکشن میں, یعنی کہ اترنے کے بعد کی وہ صورتحال, اس کے اوپر قبل از وقت ہے کوئی بات کرنا. میاں محمد نواز شریف کب آتے ہیں, پی ڈی ایم کن حالات سے گزرتی ہے, بندیال کوٹ موجود ہے, اور پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ, یہ معاملات جو انسان اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا اس دوران میں اگر بندیال کوٹ کوئی ایکشن دکھاتی ہے اینٹی قاضی فائز عیسیٰ, تو کیا جو آپ کہہ لیں کہ سول سوسائٹی ہے وہ خاموش رہے گی؟ کیا پارٹیاں اس کے اوپر سیاست کریں گی؟ کیا پاکستان کے اندر نئی سیاست ایک شروع ہو جائے گی؟ کیا زور آزمائی کا نیا قصہ شروع ہو جائے گا یہ؟ اور پھر جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی کیا وہ اتنی پاورفل ہوگی کہ ان معاملات کو سنبھال سکے؟ تو بندیال جو ہم خیال گروہ ہے وہ تو ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. اب اس بات کو کرنا قبل از وقت ہے کہ کیا جب تک یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت, جو پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے, شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں یا وقت پورا کرنے کے بعد یہ جو حکومت ہے یہ ختم ہوتی ہے اور انٹرم گورنمنٹ آ نہیں جاتی, یا وزیر اعظم کے نئے جو ان سے نگران وزیر اعظم کا اعلان نہیں کر دیا جاتا, اس سے پہلے یہ سب چیزیں قبل از وقت ہے. اچھا, اگلی بات جو ان سی نا دیکھیں, تاریخ جو ان سی ہے نا, جو دہرانے والے ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, وہ بھولتے نہیں ہیں, وہ وقت پہ بات کرتے ہیں. تو ابھی ایک نوجوان صحافی ہیں اسد علی طور, اور ٹکا کے جو ان سے نا بیٹنگ بالنگ کرتے ہیں, اور تمام جو ان کی بالیں ہوتی ہیں وہ باؤنڈری کے باہر ہی جا رہی ہوتی ہیں, بڑا مزہ آتا ہے, لیکن سچ پر مبنی ہوتی ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ بلنڈرز مارتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ لگ بھی جائے نا کوئی بات درست نہ ہو تو وہ اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں, اس کی معذرت بھی کرتے ہیں, اس بات کو واپس بھی لے لیتے ہیں. لیکن کبھی کوئی ایسی چیز بڑی دیکھی نہیں کہ ان کی وہ واپس لی گئی ہو. اب اگر آپ دیکھیں تو پہلے آپ ان کی بات سنیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. میں اگر اس کو دہراؤں گا بھی تو وہ الفاظ نہیں ہوں گے. سنیں آپ ذرا. 5-5 لاکھ روپے کی مبینہ کرپشن کے الزام میں یہاں پر لوگ سالوں عدالتیں بھگتتے ہیں, حساب کتاب دیتے ہیں. ہم نے اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو جیل میں رکھا ہے انکم بیونڈ مینز کے کیس میں, سزائیں سنا کے ڈسکوالیفائی کیا ہے کہ آپ اپنے ایسٹس جسٹیفائی نہیں کر سکے. ہمیں کوئی یہ فوج کا ادارہ ہی ہمیں جسٹیفائی کر دے جنرل عاصم منیر کے ایسٹس, جنرل عاصم منیر کہتے ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ایسٹس انہوں نے کیسے بنائے ہیں, وہ اربوں کی جو ان کی پیزا کمپنی ہے پاپا جونز, جو ان کے امریکہ میں پلازے ہیں, جو ان کے بچے باہر کاروبار کر رہے ہیں, جو ان کے بچے ادھر کاروبار کر رہے ہیں, ہمیں جسٹیفائی کروا دیں. ہمیں جنرل فیض حمید کے ایسٹس جسٹیفائی کروا دیں, انہوں نے کیسے بنائے ہیں سارے, لے دیں ہمیں منی ٹریل. کچھ تو ہمیں بھی پتا چلے نا کہ یہ کیسے یہ جرنیل اربوں پتی ہو گئے, کہاں سے بناتے رہے. ابھی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے فوج کے ادارے پر حملہ کیا ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا, جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. لیکن جو یہ لوگ جنرل فیض حمید جیسے جن لوگوں نے اس پی ٹی آئی کو تیار کیا, جنرل قمر باجوہ کے 12 ارب کے ساسوں کا ہمیں حساب کتاب لے دیں, کیسے بنے وہ؟ یہ جنرل فیض حمید جنرل باجوہ کے اس کے اوپر کیوں نہیں کورٹ مارشل ہوتا جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی؟ پی ٹی آئی نے جو کیا اس کے اوپر تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے کہ اس نے ادارے پر حملہ کیا. لیکن جنہوں نے اس حملہ کرنے والوں کو بنایا اس ملک میں ان کا کوئی کورٹ مارشل نہیں ہے. وہ موج کریں, دوسری سائڈ کو آپ ٹانگ دیں. یہ کیسا اس ملک میں ہو رہا ہے؟ بہرحال اپنا خیال رکھیے. سنیں جی, دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ سب کچھ. اور وہ جو سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ یعنی کہ ایک جرم کرنے والا ہے اور ایک اس مجرم کو پیدا کرنے والا ہے, تو آپ جرم کرنے کے اوپر ایک یعنی کہ مجرم کو جو انسان وہ تو آپ پکڑیں اور سزا دینے کی کوشش کریں, لیکن اس مجرم کو پیدا کرنے والا جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ ہو, کوئی کورٹ مارشل نہ ہو, کوئی. تو یہ چیزیں
دب نہیں رہی ہیں اور نہ یہ دبیں گی. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو ماضی ہے, جو رائٹر ہوتا ہے, جو صحافی ہوتا ہے, وہ کھول کے نا ان چیزوں کو سامنے لے کے آتا ہے. لیکن بدقسمتی پاکستان میں یہ ضرور ہے کہ حقدار کو حق نہیں ملتا. سچ بولنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ سچ بولتا رہے, لیکن ہم اس کو جو ہے نا اپریشیٹ بھی نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کا جو بوجھ ہے نا وہ کہیں ہمارے حصے میں نہ آ جائے. خوف زدہ اتنی ہے, ایسا معاشرہ ہے منافقت پر مبنی, اس لیے کمزوری بہت ہے. ہاں آن کریں, فرنٹ پہ آ کے آن کریں کہ یار یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے. جیسے ابصار عالم کو آن کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ میاں نواز شریف کے جلسوں میں احمد نورانی کے جناب وہ کلپس چلائے گئے, اور پھر اس کے بعد اب بالکل آن بھی نہیں کیا جا رہا, بالکل جو ہے نا پابندی میں رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے رضی دادا کو دیکھے, جتنا گرم ٹائم تھا اس کے اندر وہ تو بولتے رہے, پیر جلا لیے, اپنی نوکریاں گئیں, فیملی کو معاملات سیکریفائز, یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے, لیکن آن نہیں کیا جاتا. لیکن اب آپ رضی دادا کا بھی سنیں. صاحب جو ہیں دیکھیے, میں اس حوالے سے بہت تشویش میں مبتلا ہوں. نواز شریف صاحب پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کے لیے بہت مشکل پیش آئی تھی. انہوں نے اپنے ساری تقریباً جو پاورز تھیں, جو اختیارات تھے, جو فیصلہ سازی کے مواقع تھے, بہت کم مواقع کے اوپر وہ کچھ کہا کرتے تھے, لیکن زیادہ تر اسحاق ڈار صاحب دیکھا کرتے تھے, جس سے مسائل پیدا ہوئے. بندے کے اوپر کام کا پریشر زیادہ ہو تو پھر باجوہ کو کہہ دیتا کہ پہنے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہہ بیٹھے پھر. تو پھر انہوں نے پرسنل لے لیا اس کو. انہوں نے کہا کہ اس نے چیف صاحب کی شان کے اندر گستاخی کر دی. اب دیکھیں چاچو کس طرح اپنا کام بھی حافظ صاحب نے کیتا ہے, حافظ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. جو چاچو نے ایڑیاں رگڑ کے اور گوڈے گھسا کے جو کام کیا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ بھی پبلکلی بہ کے حافظ صاحب کو دے رہا ہوتا ہے. حافظ صاحب کو ہنس رہے ہوتے ہیں منہ تھلے کر کے, کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ اس کا سارا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں نہیں اس کا کریڈٹ حافظ صاحب کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاچو دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک کر پیتا ہے. حالانکہ اسحاق ڈار صاحب کا کی قصور سی یار, انہیں کیا سارا پروجیکٹ شروع کرے, جیسے جیسے پروجیکٹ چلتا جائے گا اس کو ویسے پیسوں کی ضرورت پڑتی جائے گی اور ویسے ہم دیتے جائیں گے. اور سارا پیسہ تو ایڈوانس میں دیا بھی نہیں جاتا نا کسی پروجیکٹ کا. اتنی کی گستاخی ہوئی تھی اسحاق ڈار سے, اور اسحاق ڈار راندہ درگاہ ہو گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ اس کو جان سے مار دیں گے. اس نے ہمارے چیف جناب جنرل قمر جوید باجوہ صاحب کو نہ کی ہے, تو لہذا اسحاق ڈار کا انجام سیدھا گولی ہے. اسحاق ڈار ایسے نہیں, اس سے انہوں نے ایویں نہیں نا سیاسی وہ پرائم منسٹر دے جہاز دے بیٹھ, وہ پھر جناب معافی تلافی ہوئی, باجوہ صاحب نے معذرت کی, سیکورٹی کی گارنٹی دی, تو پھر حافظ صاحب اپنا, وہ بھی تو حافظ ہی نہیں اسحاق ڈار صاحب, پھر واپس آنے کے قابل ہوئے. ٹھیک ہے, ورنہ بہن چھوٹا جا گناہ ہو گیا سی. لہٰذا چاچو آپ کو پتا ہے دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک کر پیتا ہے. چاچو جو بھی چیز آتی ہے نا اس کا ہار پکڑ کے حافظ صاحب نے کی تھی کہ ایک تو پھر نہ سانو پی جان, کیونکہ پتا جو کچھ نہیں نہ ہوں. ویسے عمران خان جنتی گر ہے نا, کم از کم باہر ہے, اندر بھی ہوئے گا تو بولتا رہے گا. جنتی گر عمران خان ہے نا اور انہوں نے طبیعت صاف کر رہے ہیں, انہی دیر تک یہ اسحاق ڈار صاحب نال بھی ٹھیک رہن گے اور شہباز شریف صاحب نال بھی ٹھیک رہن گے. وہ چنگی کار ہے, ٹھیک ہے نا. عزت کئی نا کسی بندے نو راس نہیں ہوندی, میں بڑی گل کہہ گیا, میں معذرت دے دینا. وہ بچارے منتاں کر کے سارا تہاڈا گند اپنے گلے بھی پا رہے سن, تسی انہاں دے خلاف کدی ڈان لیگ لے آندے سو, کدی کچھ کر لیندے سو, کر لیا جے نا 3 سال 7 ماہ 21 دن کھا لیجیے نا, پھر سارا جا کے منو کے لے آئے نے کہ آ جاؤ جی میاں صاحب تسی بھی آ جاتی ہے. اچھا پھر وہاں پہ جو ان کے یوتھیوں کے چل رہے تھے اس میں ایک بھی تھا کہ ابھی تو نواز شریف کے NOC نہیں ہوئے, ابھی تو بہت بڑا کانٹا لگا ہوا ہے مریم نواز شریف کے اوپر. یار ویسے ہاتھ دو یار, او بھائی جان وہ سارا کچھ ہو چکا, آپ کو آئندہ کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا. اینو قابو پا لینا تو وہ ہو جائے گا. نواز شریف صاحب ہو سکتا جی سنا اب آپ نے. دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے تاریخ, یہ ہوتی ہے وہ سچائی جو بولی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے. یہ بندہ خود بھی نہیں اپنی باتیں کر سکتا, لیکن کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ ہاں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے اندر کمی ہے. بہرحال جو ہم سے ہو سکتی ہے بات ہم وہ کرتے ہیں. دونوں باتیں میں نے اس لیے خود آپ کو سنائی کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ولاگز بنانے کے لیے کسی کی باتیں اکٹھی کر کے اور دہرائیں
تو اور یہ کہا جائے کہ یہ انفارمیشن میری ہے یا میں نے کلیکٹ کیا، نہیں. جو میں کلیکٹ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جس کی بات ہے وہ اس کی اپنی زبانی آپ سنیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.